بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کنتورہ سے ان کے بیٹے مدین پیدا ہوئے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے، جہاں مدین کی آل اولاد کو بنی مدین یا اہل مدین پکارا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ بنتا گیا۔ یہ لوگ جب بہت زیادہ پھیل گئے تو انہوں نے اپنے علاقے کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ شہری علاقے کو مدین پکارنے لگے اور جبکہ دیہاتی علاقے کو ایکا کہا جانے لگا۔ انہی لوگوں کو قرآن پاک میں اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ایکا کے لفظی معنی جھنڈ والے اور سرسبز و شاداب جھاڑیوں کے ہیں۔ یہاں میوہ، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر درخت تھے کہ اگر کوئی دور سے اس بستی کو دیکھتا تو یہ معلوم ہوتا کہ جیسے یہ کوئی بستی نہیں بلکہ ایک خوبصورت سرسبز و شاداب درختوں کا جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے اس کے لیے ایکا کا لفظ استعمال کیا، جبکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں ایکا نام کا ایک درخت تھا جس کی اہل مدین پوجا کرنے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ بہرحال مقبول روایات یہی ہیں کہ اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ تھا، جو باپ کی نسبت کی وجہ سے مدین کہلایا اور زمینی اور جغرافیائی حیثیت سے اصحاب ایکا کے لقب سے مشہور ہوا۔ عرب کی مشہور شاہراہ جو کہ حجاز کے قافلوں کو شام، فلسطین، یمن اور مصر تک لے جاتی اور بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی تھی، قرآن پاک میں اس کو امام مبین، کھلی اور صاف شاہراہ کہا گیا ہے۔ اہل مدین اسی شاہراہ پر بحر کلزم کے مشرقی کنارے پر آباد ہوئے تھے۔ اہل مدین بے حد خوشحال اور امیر تھے۔ دور دراز سے قافلے ان کی بستی میں آتے اور یہاں سے پھل، سبزیاں اور اناج وغیرہ لے جاتے، اور تو اور اس بستی کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے بھی مدین تشریف لاتے۔ چونکہ یہ ایک بڑی شاہراہ پر تھے اس لیے لوگ ہر طرف سے آنے والے تاجر ان کی بستی میں ضرور رکتے، جس کی وجہ سے اس بستی کے لوگ تجارتی کاروبار سے منسلک ہو کر بہت خوشحال ہو گئے تھے۔ اہل مدین یا اصحاب ایکا نے قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کی طرح بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، بلکہ یہ لوگ تو اس لیے بھی مشہور ہوئے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے درخت کی پوجا شروع کی تھی۔ اس سے پہلے صرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایک نئی عبادت شروع کی جس میں ایکا نامی درخت کے آگے ہر 3 مہینے بعد ایک خوبصورت دوشیزہ کو ذبح کیا جاتا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفن کیا جاتا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر ایکا درخت کو دوشیزہ کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس کے لیے بھی انہوں نے خاص انتظام کر رکھا تھا۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیویوں کو اپنے کاروباری مراکز پر عریاں لباس میں بٹھا دیتے، اور جب کوئی تاجر آتا تو وہ شہوت کے ہاتھ مجبور ہو کر ان لڑکیوں سے مصروف ہو جاتا، جس سے وہ ناپ تول میں خوب کمی کرتے اور اکثر تو وہ چیزیں ہی بدل ڈالتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اہل مدین سے ہی تھا۔ ان کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے: حضرت شعیب بن سیفون بن عیفہ بن ثابت بن مدین بن حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قرآن کریم میں 11 جگہ پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں اپنی ایمانداری اور نیک نیتی پر مشہور تھے، اور نبوت ملتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام تبلیغ کرتے تو لوگوں پر جیسے جادو ہو جاتا تھا۔
لوگ کام کاج چھوڑ کر ان کی باتیں سنتے، لیکن اس کے باوجود بھی چند غریب لوگوں کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا، بلکہ آپ کو جادوگر ہی کہا جانے لگا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ لیکن قوم نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھئی، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ جب کسی بھی طرح سے قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پرانی قوموں پر آنے والے عذابوں سے اس طرح ڈرایا، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم، ہود کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے۔ پوری قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں، اور ان لوگوں کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں، تو آخری فیصلہ سنا دیا، اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اس کو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ لیکن پھر بھی اس قوم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ اس کے بعد اس قوم پر خداوند قہار و جبار کا قاہرانہ عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ اکبر! سنیے اور عبرت حاصل کیجئے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے بادل کا ٹکڑا بھیجا جس نے اس بستی کے ایک حصے میں چھاؤں کر دی، اور اسی چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بس پھر سب بستی کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس بادل کے سائے میں آ گئے۔ جیسے ہی لوگ بادل کے نیچے آ گئے تو پہلے ایک زوردار چیخ آئی، پھر اللہ پاک نے آگ کے گولے برسائے، اور ساتھ ہی زلزلہ بھی آ گیا۔ ایسے ایک ساتھ کئی عذاب اس سے پہلے کسی قوم پر نہ آئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام شیون کے مغرب میں شبام نامی علاقے میں تشریف لے گئے، اور وہیں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور آپ علیہ السلام کا مزار مبارک بھی شبام میں ہے۔ دوستو، درختوں کی پوجا اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اہل مدین کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا تھا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم مسلمان بھی ناپ تول میں کمی جیسے گناہ کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ہر طرف چور بازاری گرم ہے۔ کیا آج ہم بھی اپنی لڑکیوں کو ماڈل بنا کر کاروبار نہیں کر رہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب برائیوں سے محفوظ فرما دے
اور اے اللہ پاک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی سکت ہم میں نہیں ہے، ہمارے رزق، مال اور اولاد میں برکت فرما دے، آمین لکھنا مت بھولیے گا۔